اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اسے شب براءت کیوں کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ 15 شعبان کی رات بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار افراد کی مغفرت فرماتا ہے، اور براءت کا مطلب ہے آزادی۔ تو چونکہ اس رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے، چنانچہ اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1388۔ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے تو اس میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو میں اس کی مغفرت فرما دوں، کیا کوئی رزق کا طالب ہے تو میں اسے رزق عطا فرما دوں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے تو میں اسے عافیت عطا فرماؤں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اس رات اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمتیں بندوں پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو کثرت سے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ بنو کلب کا نام اس لیے لیا گیا کہ یہ وہ قبیلہ تھا کہ ان کی بکریوں میں یہ خاصیت پائی جاتی تھی کہ ان کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کے بالوں سے بھی زیادہ افراد کی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی، جن میں سے چند کا ذکر کیا گیا، جیسے شراب پینے والا، چغلی کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اسی طرح جو جادو کرنے والے افراد ہیں یا شرک کرنے والے افراد ہیں، ایسے لوگوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور مشرک یا دین کے دشمن کے علاوہ تمام مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے۔ لہٰذا اس رات سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے اس سے حقیقی طور پر معافی مانگنی چاہیے، فقط رسمی معافی نہیں، جیسے میسج چلا دینا یا پھر ایک ہی میسج سب کو فارورڈ کر دینا، اس طرح کی معافی سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ حقیقی طور پر معافی مانگنی چاہیے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو اس کے ساتھ جو ناانصافی کی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اس سے اپنا حق معاف کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور 15 شعبان کے دن روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس دن اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا بھی عمل رہا ہے کہ آپ اس ماہ مقدس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں آپ کو روزے رکھتے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس سے غفلت میں ہیں، اس مہینے میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، بس میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ بحالت روزہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ لہٰذا سنت ہے اس دن روزہ رکھنا، اگر ممکن ہو تو اپنے روزے، اگر کسی کے اوپر کوئی قضا روزے ہیں تو قضا کی نیت سے رکھیں، اور چاہے تو نفل کی نیت سے بھی اس دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس رات میں عبادت کا خوب اہتمام کریں۔ اگر کسی کے اوپر قضا نمازیں بہت زیادہ ہیں تو پہلے وہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں، اگر قضا نمازیں نہیں ہیں تو جتنا ہو سکے نوافل کی کثرت کریں، دعاؤں کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اس رات میں کچھ نہ کچھ وقت علم دین سیکھنے کے لیے ضرور نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات اور اس دن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔